کتنی خدمات تھی امت کی خاطر۔ رسول اللہ فرما کے گئے تھے اکرموا اولادی، میری اولاد کی عزت کرنا۔ کیا عزت کی اولاد رسول، کیا عزت کی آل رسول کی، کیا توقیر کی اہل بیت رسول کی۔ امام جعفر صادق جو مسلمانوں کے محسن تھے، اتنی بڑی شخصیت، لیکن منصور دوان کی بغیرت نے ایک وقت وہ آیا کہ گورنر مدینہ کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دی جائے، امام جعفر صادق کو گھر کو جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر، امام کے گھر کو آگ لگائی گئی، دہلیز دروازے جل رہے تھے، دھواں اٹھ رہا تھا، اور امام صادق علیہ السلام اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو لے کے اس آگ سے باہر جا رہے تھے، اور زبان پہ یہ جملے تھے، میں اسماعیل کا فرزند ہوں، میں ابراہیم کا فرزند ہوں، جس کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنایا۔ یہ تعظیم تھی کہ اہل بیت رسول کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ میں عرض کروں گا مولا مظلوم ہے آپ، لیکن فرزند رسول اس مدینہ نے آپ کے گھرانے میں یہ آگ پہلی بار نہیں دیکھی۔ یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اہل بیت رسول کا گھر تو پہلے بھی جلایا گیا، رسول کی بیٹی کا گھر جلایا گیا۔ عزادارو یہی مدینہ تھا، رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا تھی، اور مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے تھے بطول کے دروازے پر، اور پھر صرف آگ نہیں لگائی، جلتا ہوا دروازہ۔ عزادارو دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی کہتی رہی جاؤ حکمرانی کرو، ہم سے تمہارا کیا واسطہ۔ عزادارو سنا آپ نے یہ جملہ، جلتا ہوئے دروازے کو جو دھکا دیا گیا، زہرا کے پہلو پہ دروازہ گرنا تھا، صدیقہ کبریٰ کی چیخیں نکل گئی، یا فضة خذینی الا صدرک سندینی قد قتل ما بین عائشائی، فضہ آؤ سہارا دو، میرا گوشت شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، اہل بیت کا گھر پہلے بھی جلایا گیا، دوسری بار کربلا میں جلایا گیا۔ اللہ اکبر، عزادارو آپ نے سنا رسول زادیوں کے خیموں کو آگ لگی، اجرکم علی اللہ۔ اور تیسری بار امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں جلایا۔ اور عزادارو اسی پہ اکتفا نہیں ہوا، 5 مرتبہ منصور دوان کی ملعون نے 5 مرتبہ امام کو قتل کی کوشش کی، 5 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوتا کیا تھا، جب بھی چاہتا تھا نہ قتل کا ارادہ کرتا تھا، رسول اللہ نظر آتے تھے، سید الانبیاء نظر آتے تھے۔ لیکن عزادارو آخری مرتبہ حاکم مدینہ کے ذریعے زہر آلود انگور امام جعفر صادق کو کھلایا گیا۔ عزادارو زہر آلود انگور نے امام کے وجود پہ اثر کیا، عزادارو خون کی قیانہ شروع ہوئی، امام صادق علیہ السلام بستر شہادت پر تھے۔ شیعو آخری وقت میں 2 باتوں پہ امام نے بڑا زور دیا، شیعو نہ بھلانا اپنے امام کی اس وصیت کو، ایک وصیت صلہ رحمی کے بارے میں کر کے گئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہ کرنا، بستر شہادت پہ اپنے ایک ایک رشتہ دار کو یاد کر رہے تھے، اور مال کے متعلق وصیت کر رہے تھے، اتنے درہم فلاں کو، اتنے دینار فلاں کو، یہ مال فلاں کو، اپنے ایک ایک رشتہ دار کے بارے وصیت۔ اور دوسری وصیت شیعو جو صرف اپنے اہل بیت کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہر جعفری کے لیے وصیت ہے،
آخری بات میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس کے بعد امام کی پھر روح پرواز کر گئی، جس کے بعد آقا کی شہادت ہوگی، وہ وصیت یہ تھی اپنے سارے عزیز و اقارب کو جمع کر کے مولا صادق نے فرمایا لا تنالوا شفاعتنا ومن استخف بالصلاۃ، فرمایا جو نماز کو حقیر سمجھے گا اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، شیعہ نماز کو معمولی نہ سمجھ گا، یہ تیرے امام صادق کی آخری وصیت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جام شہادت نوش کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بابا کی وصیت کے مطابق امام صادق علیہ السلام کو وصل دیا، امام صادق علیہ السلام کو کفن عطا کیا، اور اس کفن میں ایک ٹکڑا امام زین العابدین علیہ السلام کے امامے کا بھی تھا، جس میں امام جعفر صادق کو کفن دیا گیا۔ خدا جانتا ہے عزت اور احترام سے جنازہ اٹھا تھا۔ میں عرض کروں گا اے مولا، آپ وطن میں تھے، آپ اپنے گھر میں تھے، آپ اپنے نانا کے پہلو میں تھے، آپ اپنی ماں زہرا کے پہلو میں تھے، آپ کو وطن میں زہر دیا گیا، مظلومیت کی موت ہے، لیکن قربان جاؤں اس فرزند زہرا سے جو کربلا کے بل میں، جو کربلا کے جنگل میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا جرم و خطا ذبح ہوا۔ اے مولا صادق، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا جنازہ اٹھانے والے آپ کے بیٹے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جنازہ اٹھایا، جنت البقیع میں اپنے اجداد کے پہلو میں دفن کیا۔ کوئی یہ درد پوچھنا چاہتا ہے تو سید سجاد سے پوچھے۔ عزاداروں 11 محرم کو جب لٹا ہوا قافلہ گزرا ہے نا مقتل سے، اور سید سجاد کی جب نگاہ پڑی بابا کے بے گور و کفن لاشے پر، سجاد کے چہرے پہ زردی موت کی چھا گئی۔ میری آقا زادی زینب نے جب بیمار بھتیجے کی حالت دیکھی، میری آقا زادی کو بھائی بھول گیا، دوڑ کے سجاد کے پاس، سجاد سنبھال اپنے آپ کو، یا بقیت اخی و ابی و جدی، او میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، او میرے بابا و نانا کی یادگار، سجاد سنبھال اپنے آپ کو۔ اس وقت سید سجاد رو کے عرض کرتے بھوبھی اماں، وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے، ہمارے ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہا، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن خاطر کربلا۔